بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک اور بہت ہی اہم اور تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے، اس پر کچھ چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک سوال ہے جو اکثر ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اور ڈسکس ہوتا ہے، اور اس پر بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے، انگریزی میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہو از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ٹو ڈیسائڈ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، واٹ از گڈ، واٹ از بیڈ، واٹ از کریکٹ، واٹ از انکریکٹ فار us ایز ہیومن لائف اور تھنگز ان یوز اراؤنڈ us۔ یعنی وہ کون سی مجاز ہستی ہے جو کہ یہ فیصلہ کرنے کی مجاز ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، ہمارے ایز اے ہیومن انسان اور انسانوں کی زندگی کے حوالے سے، یا ہم اپنے ارد گرد جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو اب اس کا جو جواب ہے وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میری فہم ہے، اس کے مطابق کچھ اس طرح سے ہے کہ دا کریٹر اور دا مینوفیکچرر اور دا ڈیزائنر is the competent authority to decide what is right, what is wrong, what is good, what is bad, what is correct and what is incorrect for us as human life or the things around us that we use۔ یعنی پیدا کرنے والا، کریٹ کرنے والا، پیدا کرنے والا، یا مینوفیکچر یعنی بنانے والا، یا ڈیزائنر جس نے ڈیزائن کیا ہو، وہ ایک مجاز ہستی ہے جو کہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ہمارے انسان ہونے کے ناطے یا ہم جو اپنے ارد گرد چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو اب یہ سوال خاص طور سے اس لیے، ایک تو ہمارے معاشرے میں اکثر ان چیزوں پر بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ ہماری ماشاءاللہ سے لاکھوں کی تعداد میں جو فیملیز ہیں وہ مستقل طور پر رہائش پذیر ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، یورپ میں، اور بہت سے ایسے ملکوں میں جہاں ہمارے بچے اور بچوں کے بچے پرورش پا رہے ہیں، اور وہاں کا جو مقامی انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، کلچر ہے، یا اکثریت کا ریلیجن ہے، وہ ہم سے، ہمارے معاشرے سے، ہماری چیزوں سے، ہماری اخلاقیات سے بہت مختلف ہے، اور اس میں یعنی بہت سی چیزیں جو ہمارے یہاں غیر پسندیدہ ہیں، وہ وہاں نارمل ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے ان میں، اور غیر پسندیدہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اگر کچھ اس طرح شیئر کروں کہ جیسے کہ لیکر کا استعمال ہے، یعنی شراب نوشی ہے، گیمبلنگ ہے، جوا ہے، یا اور بہت سی چیزیں ہیں وہاں کے لائف اسٹائل میں، وہ وہاں نارمل ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں، ایک فن ہے، یوں کہہ لیں آپ اس کو، جبکہ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہماری اخلاقیات میں، ہمارے دین میں ان چیزوں کو بہت ہی غیر پسندیدہ تصور کیا جاتا ہے، اور ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ تو اب
ہمارے بچے، اب سلسلہ یوں ہے کہ ہمارے بچے اور بچوں کے بچے جو وہاں پرورش پا رہے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، جابس پر جاتے ہیں، اور ان کا مقامی طور پر لوگوں سے، بچوں سے، ان کے ہم عمر لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، جلتے ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان انوائرمنٹ سے بہت کچھ سیکھتا ہے. دوسری طرف جو ہمارے والدین ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے، وہ پوری تگ و دو کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہماری دینی تعلیمات ہیں اس سے روشناس کروائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے لیے ہمارے سوسائٹی میں یا ہمارے کلچر میں یا اخلاقیات جو ہماری ہیں اس میں کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن چونکہ ظاہر ہے مقامی طور پر اور جو انوائرمنٹ ہے وہ اس سے مختلف ہے، تو بعض وقت یہ چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے کنونس کرنے کے لیے اپنے بچوں کو کہ بھائی ان کے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو کیوں غلط ہے، اور کیا صحیح ہے تو کس طرح صحیح ہے. تو اس کی میں مثال آپ کو اس طرح دوں گا کہ ایک چھوٹی سی کہ میرے پاس گاڑی ہے جو سوزوکی نے مینوفیکچر کی ہے، ڈیزائن کی ہوئی ہے، اور اس میں فیول جو ہے وہ پیٹرول استعمال ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بھائی نہیں، مجھے تو ایز اے فیول ڈیزل پسند ہے، مجھے پیٹرول اچھا نہیں لگتا، اور فیول تو اور بھی ہیں، کیروسین آئل ہے، گیس ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بھئی میں تو اپنی گاڑی میں مطلب ڈیزل استعمال کروں گا، پیٹرول سے مختلف ہے. تو اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میں اپنی گاڑی سے ہاتھ دھو لوں گا اور انجن ختم ہو جائے گا، پریشانی ہوگی. تو اب یہ اس لیے ہوا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ اس لیے ہوگا کہ جو گاڑی کا مینوفیکچرر ہے، ڈیزائنر ہے، اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس سے ہٹ کر میں نے اپنی مرضی یا اپنی فہم یا اپنی کم فہمی اور اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنی گاڑی کو نقصان پہنچایا ہے. تو جب ہم اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی، انسانی زندگی کی، ہماری اپنی، ہم سب لوگوں کی، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارا کریٹر ہے، یعنی آل مائٹی اللہ، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس کی طرف سے ہمیں کیا ہدایت ہے. اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن حکیم میں ساری ہدایات ہم تک پہنچائی ہیں، اور ہمارے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور قرآنی احکامات کے متعلق یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر گھر میں قرآن موجود ہے. صرف ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کو بہت احتیاط سے اور سمجھ کر پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ، یعنی قرآن سے اردو یعنی عربی سے اردو یا انگریزی جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہدایت دی ہے، ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے اور کن چیزوں کی اجازت دی ہے. میں اس کو اس طرح بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ سورہ القمر جو کہ 54ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک آیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ اس سورہ میں ریپیٹ کی ہے، جو کہ آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40، یہ ایک ہی آیت ہے. اور وہ کچھ اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو تمہاری نصیحت کے واسطے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ قرآن میں تمہارے لیے دے دیا ہے، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کتاب سے نصیحت حاصل کرو اور اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کرو، اختیار کرو، تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو۔ تو اب ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو قرآن، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کے اور اس نیت سے پڑھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات اس میں دیے ہیں، ہمیں ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، تاکہ ہم اس راستے پہ چلیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، جسے ہم سیدھا راستہ بھی کہتے ہیں، صراط مستقیم۔ تو اچھا، لیکن تھوڑا سا میں اور آگے بڑھوں گا، اور ظاہر ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا لاسٹ ٹائم اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہ کسی بھی کام کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں جن کی ہمیں تیاری کرنا پڑتی ہے، یعنی ہمیں اپنے کو عادی بنانا ہے قرآن کو سمجھنے کا اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے کا۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے، 3 چیزوں کو بہت مضبوطی سے پکڑنا ہے اور 2 سے بہت دور رہنا ہے۔ تو جو 3 چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز ہے سچائی، حق گوئی، یعنی ہمیں ہر صورت میں ہر جگہ سچ بولنا ہے اور حق بات کہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں جو کہ 4تھی سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر 135 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو اور حق کی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے اخلاص، خلوص۔ ہم جو کچھ بھی کریں حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، ہمیں اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے عدل اور انصاف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ناانصافوں کو کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اور جو 2 چیزیں چھوڑنے کی ہیں ان میں پہلی چیز ہے حسد اور دوسری چیز ہے لالچ۔ ہمیں ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ تو اب اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور کوشش کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ تعالیٰ انسان کو وہی کچھ دیتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کے لیے کوشش کریں گے اپنی زندگی میں مل کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم ایک بہتر زندگی اس دنیا میں بھی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، چاہے ہم کہیں پر بھی رہیں، اس پلانٹ میں، اس دنیا میں کسی بھی جگہ رہیں، ہم اگر ان چیزوں کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سرخرو ہوں گے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ بس میں اب یہاں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے میری بات کو سنا۔ اگر آپ ان چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں تو کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس کو اپنے تمام عزیزوں، قرابت داروں، دوستوں سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔